السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ یہ اس کی تفسیر ختم ہو جائے گی اس سورہ کی۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی اہدنا الصراط المستقیم۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نے بات کی، اور آگے فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ مطلب کیا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور راستہ ان لوگوں کا ہمیں بتا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہے، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے، جن لوگوں سے اللہ رب العزت خوش ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے۔ ہم یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے ہم نے کیا کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، مجھے سیدھے راستے پہ چلائیں۔ اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن سے آپ خوش ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کی تفسیر کے لیے دوسری جگہ پہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ چار کیٹیگریز ان کی ہیں، ان لوگوں کی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو فالو کرو گے، ان لوگوں کے راستے پہ چلو گے، تو تم لوگ انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اصل میں انبیاء تو سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسول پیغمبر جو بھی ہیں، جتنے بھی آئے وہ سب اس کیٹیگری میں آ گئے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ صدیقین جو ہیں وہ بہت اونچے درجے پہ ہیں، جو نبی کی امت کے سب سے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ ان کو ہم اپنی زبان میں اولیاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہداء وہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان تک دے دی، اور صالحین وہ جو کہ صلحاء، جو کہ جن کے لیے دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، جو دین کے پورے فالو کرنے والے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں ان کو دیندار لوگ یا نیک دیندار لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ جن پہ اللہ کا انعام ہے، تو ان میں سے ظاہر انبیاء تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن صدیقین، شہداء، صالحین، اگر ان کے راستے پہ ہم چلیں گے تو ہم لوگ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے، نہ ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہو جو راستے سے گم ہو گئے یا راستے سے بھٹک گئے۔ تو مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اپنی خواہشات کی وجہ سے دین پہ مکمل طور پر عمل نہیں کرتے تھے، پک اینڈ چوز کرتے تھے۔ جو آسان لگا اس کو اڈاپٹ کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، تو دین میں کمی کرتے تھے، تفرید کرتے تھے، جیسے کہ عام طور پر یہودیوں کا حال ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ نہ ہمیں مغضوب علیہم میں سے بنائیے، اور نہ ہمیں ضالین میں سے بنائیے۔ ضالین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین میں غلو کرتے ہیں، دین میں ایگزیجریشن کرتے ہیں، اور وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی اللہ مان لیا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جن سے آپ ناراض ہیں، جن پہ آپ کا غضب ہے، جن سے آپ خوش نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن سے آپ خوش ہیں، جن پہ آپ کا انعام ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اصل میں اس پوری سورہ جو فاتحہ ہم نے کی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ سے صراط المستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اصل میں جس انسان کو اس دنیا میں صراط مستقیم کی پہچان ہو جائے، اس سے بڑی اور خوشخبری اس کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں،
لوگ پریشان رہتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، وہ انہی بھول بھلائیوں میں گھرے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس دنیا کا۔ تو اللہ سے جب ہم یہ مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کاؤنٹ کریں 5 نمازوں کو تو ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمارا پڑھنا ویسا پڑھنا نہیں ہے جیسا ہمیں پڑھنا چاہیے، تو اس لیے ہمیں ہدایت بھی نہیں ملتی، ہمیں راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور ہم اس دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں سورہ فاتحہ کا جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اگر ہم ویسے ہی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت دیں گے۔ اب اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو یا نبی کا راستہ اختیار کرو، اللہ نے کہا صراط المستقیم پہ چلو، صراط المستقیم کو اختیار کرو۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اصل میں صرف کتاب یا صرف انسان کبھی بھی انسان کا مربی نہیں ہو سکتا، کتاب بھی چاہیے، اور ساتھ میں اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں ایک مربی بھی چاہیے، دونوں ضروری ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے دونوں کو فالو کیا، ہم نے کتاب کو بھی فالو کیا، اور کس طرح سے کیا؟ جس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اس طرح سے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف نبیوں کے راستے پہ چلو، کیونکہ نبی تو اب کوئی آئیں گے نہیں۔ اللہ نے وہ جو 4 کیٹیگریز بتائی تھیں جن پہ انعام ہے، اس میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ یہ لوگ تو تا قیامت تک ہمیں مل سکتے ہیں نا، یہ لوگ تو ہیں دنیا میں، یہ لوگ تو موجود ہیں، ہمیں بس ان سے اپنے آپ کو ہوک اپ کرنا ہے، ہمیں ان سے صرف اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کی تربیت کے لیے دوسرا انسان ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ بس مجھے ساری کتابیں لا دیں اور میں گھر پہ پورا خود سے پڑھ کے میں ایگزام دے کے میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، کون جائے گا ان کے پاس علاج کرانے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، رائٹ؟ ان کو ٹیچرز کی ضرورت ہے جو انہیں وہ کتاب سمجھائیں، جو انہیں وہ کتاب کھول کھول کر پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں۔ تو انہیں ضرورت ہے ٹیچرز کی، ٹیچر کے بغیر آپ کتاب خود سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب ہم اس دین کا ایک ناقص علم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں سمجھ سکتے خود پڑھ کے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ ہم خود سے پڑھ لیں گے اور خود سے سمجھ جائیں گے؟ ہمیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے ہوک اپ کرنا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے، جو کہ تا قیامت تک اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے اس دنیا میں بھیجتے ہی رہتے ہیں جو کہ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کا اصل میں در حقیقت ایک جو معلم اور مربی ہوتا ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، انسان سے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے، جو کہ اللہ رب العزت کا ایک سنت مبارکہ بھی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی اور ہمیں کسی اس کتاب کو سمجھانے والے کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہم یہ سمجھتے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے انبیاء کیوں بھیجتے، اپنے رسول کیوں بھیجتے؟ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ صرف کتاب ایک اکیلی قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے ایکسپلینیشن کو نہ مانیں اور اپنے آپ کو ہوک اپ نہ کریں ان لوگوں سے جن کا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو ایک طرف تو کتاب اللہ ہے اور ایک طرف رجال اللہ ہے، ہمیں دونوں چیزیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دیکھیے اتنے فتنے ہیں، اتنے مسائل ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑ کے نہیں چلیں گے جو کہ اللہ کے نیک بنتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بھٹکنے والی مخلوق ہیں، ہم بہت زیادہ عجلت والے ہیں، ہم بے صبرے ہیں، ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز مجھے مل جائے اور میں اپنے نفس پہ چلنے والی ہوں،
مجھے اپنے نفس پہ چلنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں نہیں رکھیں گے، ان کی کمپنی میں نہیں رکھیں گے، تب تک بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دعا مانگتے ہیں جب، تو اس پوری سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ رب العزت اس میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہ مغضوب علیہم سے ہم کو بنا، نہ ضالین میں سے بنا، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جن پر آپ کا انعام ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اپنے عاجزی، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھنی ہوگی۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگ کے آخرت کو برباد نہ کریں، آخرت کو تباہ نہ کریں۔ کیا ہوگا اگر ہم اس دنیا میں بہت زیادہ بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں مفلسی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، کوئی زیادہ راہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کی ہماری تیاری نہ ہو، تو کیا فائدہ اس دنیا کی ترقی کا جو کہ ہے ہی عارضی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔